نہیں بھولے گا انشاءاللہ نہیں بھولے گا بولو وہ زخم جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، وہ زخم کہاں تھا؟ وہ تھا ناف کے نیچے۔ بولو کہاں تھا؟ جہاں نرم ماس ہے نا، نرم ماس یہاں تھا۔ پھر ایک بات کہہ دوں، بولو اگر ہاتھ ناک پہ ہوتے تو خنجر اس ہاتھ پہ رکھتا، پھر اس پہ رکھتا، پھر اس پہ رکھتا، ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا، ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا۔ اور یہ میں دوسرے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ سینے پہ تھے، ناف کے نیچے ہاتھ نہیں تھے۔ اور اگر ناف کے نیچے ہاتھ ہوتے، پہلے خنجر ایک ہاتھ پہ لگتا، پھر دوسرے پہ لگتا، اور کہیں تھوڑی سی نوک آپ کے ناف کے نیچے رکھتی، شہادت واقع نہیں ہو سکتی تھی، معمولی زخمی ہوتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب حضرت فاروق اعظم کا قاتل، بولو جناب فاروق اعظم کا قاتل کون ہے؟ بولو ابو لولو فیروز، بولو ابو لولو فیروز۔ یہ جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی آپ نے فیروزے والی، اس کا پس منظر معلوم ہے آپ کو؟ بڑے شوق نہ پاتے، کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ تمہاری سادگی کی انتہا ہے کہ فیروزے والی انگوٹھی اور عمر کا قاتل اپنی انگوٹھی میں رکھا ہوا ہے تم نے، اور پھر کہتے ہو ہم یوں ہیں اور یہاں ہیں۔ اللہ اللہ، جناب حضرت فاروق اعظم کے قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کی بتاؤ قبر کہاں ہے؟ بولو کسی کو پتا نہیں۔ میں حرم مکی میں بیٹھا ہوا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے وہاں پر یہ بات چھیڑی۔ کچھ علماء تھے، میں نے ان کو کہا کہ ابو لولو فیروز مجوسی کا جو اس وقت دربار ہے وہ ایران کے شہر قم کے قریب ہے، ایک جگہ پہ۔ بولو کہاں ہے؟ ایران میں، قم شہر کے قریب۔ یہ بچے، یہ جو رات دن نیٹ دیکھنے والے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جا کے دیکھو نیٹ پہ، ابو لولو فیروز مجوسی کا دربار آج ایران کے ملک میں موجود ہے۔ وہ کیسے بنا؟ اس کی لاش کون اٹھا کے لے گیا؟ ایران کیسے پہنچا؟ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ تحقیق کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ لگے کہ ابو لولو مجوسی لانتی کا وجود ناپاک ایران کے شہر میں کیسے پہنچا۔ میں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں قریب پہنچ چکا ہوں، لیکن میں نے بات اس وقت تک نہیں کرنی کہ جب تک مکمل ثبوت موجود نہ ہو۔ کروں گا میں تھوڑے دنوں کے بعد، لیکن ایک بات کہوں گا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے، جس کو چاہے گالیاں نکال لیں۔ ہائے ہائے، اپنے گھر میں بیٹھ کے جس کو چاہو گالیاں نکال لو، تم اپنے گھر میں محفوظ ہو۔ لیکن ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے، ستم ظریفی گھر عمر کا
اور عمر کے گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالی جائے. ایران حضرت فاروق اعظم کا گھر ہے. جاؤ اس جگہ پہ جا کے گالیاں نکالو جو زمین جناب علی نے فتح کی ہو. کسی کے گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالنا اپنا گھر ہے نہیں. اپنا گھر ہے نہیں. عمر کے گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالنا. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مجھے اس مسئلے میں پوری تاریخ الحمدللہ یاد ہے. آج روئے زمین پہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں پاکستان کے علاوہ وہ تمام کے تمام اصحاب محمد نے فتح کی ہے اور آج وہ قائم ہے اور وہ قیامت تک قائم رہیں گے. میں حضرت علی کو فاتح خیبر مانتا ہوں, فاتح بدر مانتا ہوں. میری بات کی طرف دھیان کریں, آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں. میں حضرت علی کو فاتح خیبر مانتا ہوں, فاتح بدر مانتا ہوں, فاتح احد مانتا ہوں. آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی ایک بہت بڑے جرنیل تھے, لیکن حضرات حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں. حضرت علی فاتح خیبر تھے, حضرت علی فاتح بدر تھے, لیکن کب؟ جب علی کے پیچھے محمد کی دعا ہوتی تھی اس وقت فاتح خیبر تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں ٹہنیوں پہ آشیانے نہ بناؤ, ٹہنیوں پہ آشیانے نہ بناؤ. ذرا ہوا چلے گی تمہارے گھونسلے اڑ جائیں گے. پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں بہار رکھ, شجر محمد ہے. یہ علی, یہ عثمان, یہ عمر, یہ صدیق, یہ میرے محمد کے باغ کے پھول اور پھلدار درخت ہیں. عمر یوں ہے, عمر یہاں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ باتیں کہیں جا سکتی. عمر کا گھر خالی کرو, عمر کا گھر خالی کرو, عمر کا گھر خالی کرو. خمینی نے جو جگہ فتح کی ہے اس میں جاؤ, گھر عمر کا اور گالیاں بھی عمر کو. بات سچتی نہیں, بات جچتی نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں, شمشاد سلفی کہہ رہا ہے, آج دنیا کا نقشہ موجود ہے اور اسلامی سلطنتیں جتنی بھی ہیں اس وقت وہ بھی موجود ہے. ایک بات کہہ دوں, بولو تو بولو, بس مجھے چھوٹی سی کوئی سلطنت, چھوٹا سا کوئی ملک وہ دکھا دو جو علی نے فتح کیا ہو اور وہ آج بھی قائم ہو. یہ حقائق ہیں, یہ تانا نہیں, یہ حقائق ہیں. حقائق سے نظریں نہ چراؤ. آہا اللہ رے اللہ. جناب حضرت فاروق اعظم, یار اب اس پہ بھی مجھے بات کرنی پڑ گئی. ہائے ہائے, اب مجھے بات کرنی پڑ گئی. میں جب کہوں فاروق اعظم تم نے کہنا ہے سلام اللہ علیہ, سلام اللہ بولو بچوں, سلام اللہ علیہ. ایک وہابی بول دیا میرے ساتھ, کل لو سلفی صاحب نے نئی بات شروع کر دی. سارے وہابی رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہ ہو کہتے ہیں, سلفی صاحب نے سلام اللہ علیہ نئی بات شروع کر دی.
میں نے کہا یار نئی بات تو نہیں، ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کے علم میں نے اضافہ کیا ہے. چلے گا نہیں، ہمارے سارے اہل حدیث علماء. میں نے کہا دیکھو میں بھی رضی اللہ تعالی عنہ یا انہا یا انہم یا انہنہ کہنا جائز سمجھتا ہوں، درست ہے، صحیح ہے، بالکل ہے. لیکن آج کل سلفی صاحب خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے. بولو خوب سے خوب تر کی تلاش میں. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا چل تیار کر. وہ بھابھی اور بگڑ گیا. میں نے کہا چل مجھے تیار نہیں آتی. اور میں نے کہا اللہ والے میں تجھے سنا دیتا. میں نے التحیات سنائی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا بولو؟ السلام علینا السلام علینا. میں نے وہ بھابھی کو کہا، میں نے کہا سنا جوان، جب تک تو اپنے اوپر سلام نہ بھیجے تو تیری نماز نہیں ہوتی. اور میں نے فاروق اعظم کو کہہ دیا سلام اللہ علیہ تو آپ میرے سے بگڑتے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میں کہہ سکتا ہوں کہ ابو بکر کے بعد دنیا میں فاروق اعظم سے بڑا اب کے سامنے کوئی نہیں تھا. میری طرف دیکھو. حضرت عبداللہ بن سلام آئے. حضرت عبداللہ بن سلام بولو. حضرت عبداللہ بن سلام کہیں گے امیر المومنین. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا تھا. وقت کے نبی نے بادشاہ کو خبر دی کہ بس بھائی اپنا بستر بوریا باندھ لے، 2-3 دن کی تجھے مہلت، تیرا موت کا وقت آ گیا. بادشاہ بڑا عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا. میں نے کہا اچھا. رات کو بادشاہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے ذات باری تعالیٰ میرے بچے چھوٹے، طبقات ابن سعد سے بات کر رہا ہوں، اے اللہ میرے بچے چھوٹے، اے اللہ میری حکومت بھی مضبوط نہیں، مجھے کو تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے کو تھوڑی سی مہلت دے دے. اسی نبی کو وحی آئی کہ اس بادشاہ کو کہنے ہم نے آپ کی عمر میں 15 سال اضافہ کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہہ رہے کہ امیر المومنین آپ اللہ سے دعا مانگے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ آپ کا زخم درست کر دیں گے. اب دعا مانگے. فاروق اعظم پہ اللہ کا سلام نازل ہو، فرمانے لگے بس جتنا کچھ کر سکتا تھا وہ کر لیا ہے، اب آگے چلنے کی تمنا نہیں ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس چلا جاؤں. یہ صورت حال ہے، میں سمجھتا ہوں. تمہیں ایک لطیفہ سناؤں. بولو بولو. پچھلے مہینے ہمارا اجتماع ہوا مینار پاکستان میں 4 اور 5 تاریخ. اچھا کچھ بزرگوں کے پاس جانے کی میری ڈیوٹی تھی. میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث کے پاس گیا. مولانا عبدالعزیز علوی صالح کو ہو حافظہ اللہ ہو. میں نے جا کے درخواست پیش کی کہ شیخ 4 اور 5 کے اجلاس میں آپ نے تشریف لا رہے ہیں. کہنے لگے سلفی صاحب میں تو بالکل تیار ہوں، جاؤں گا، لیکن وہ عمران کا کیا بنے گا؟ عمران نے تو اس دن لاہور بند کرنے کی بولو کال دے رکھی. بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ سلفی صاحب میں تو تیار ہوں، لیکن عمران نے لاہور بند کرنے کی کال دے رکھی ہے. ہائے ہائے سلفی صاحب نے
الہامی طور پر کہا، میں نے کہا عمران کی ایسی تیسی جہاں ہم ہوں وہ لاہور بند نہیں کر سکتا، بس میں نے کہہ دیا ویسے۔ اور میں نے کہا الوی صاحب ابھی 2 گھنٹے کے بعد آپ ذرائع ابلاغ پہ سنیں گے کہ عمران اپنا پروگرام ملتوی کرنے پہ مجبور ہوگا۔ یہ اللہ کے مجاہد ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اعلان آ گیا، تاریخی تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ سیلاب ہے جس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ پچھلے مہینے فرانس میں محمدیوں نے بولو 12 چوڑے مارے ہیں یا نہیں، بولو 12 چوڑے مارے ہیں یا نہیں، اور پھر 40 چوڑے اکٹھے ہوئے، 40 حکومتوں کے سربراہ، وزیر اعظم یا صدر، انہوں نے جلوس نکالا پیرس میں۔ تو انہوں نے کیا کہا، بولو کیا کہا انہوں نے کہا ہم سب چارلی ہیں، ہم سب، بولو میں نے ایک بات کہنی ہے اس کے بعد، انہوں نے کہا ہم سب چارلی ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بڑا گستاخ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چارلی تھا، ان 40 چوروں نے کہا کہ ہم سب چارلی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم رسول کی شان میں گستاخی کریں گے۔ چنانچہ آج اخبار دیکھتے ہیں 3 مئی کو امریکہ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کھا کے اور فلمیں تیار کی جا رہی ہیں۔ بولو کیا بنے گا، کیا بنے گا، کیا ہوگا، کون کھڑا ہوگا؟ مجھے ان علماء کا پتہ ہے کہ جن کی ظاہری شکل تو علماء والی، لیکن ان کا پورا ڈھانچہ شیمپو سے اور طرح طرح کے ان دھونے والے آلات سے جن سے مولوی بن سنور کے نکلتے، کون روکے گا؟ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم روکیں گے۔ بولو ہم، بولو ہم روکیں گے۔ جہاد کا نظریہ، حرمت رسول پہ قربانی کا نظریہ جو جماعت الدعویٰ نے دے دیا ہے، جو گستاخی کرے گا اس کا سر اڑائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اب نہیں کریں گے۔ میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ سمجھتے ہیں یہ گاؤں ہے، یہ مرید کے نہیں، دیہات میں بیٹھے، لیکن آپ یقین کر لیں آپ کے اشتہار میں اگر میرا نام ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے یہ ساری کاروائی پینٹاگون جا رہی ہے۔ اور میں امامہ چوڑے کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، بات لکھ لو، میری بات نوٹ کرو، جو رسول کا گستاخ ہوگا وہ قتل ہوگا، وہ کبھی موت نہیں مرے گا، وہ قتل ہوگا، کبھی موت، بولو بولو۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے سلفی صاحب مرزا غلام احمد قادیانی وہ قتل کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا اللہ اللہ، قتل ہو جاتا تو اس کے لیے بڑا اچھا تھا، لیکن بھائی کی موت ایسی جگہ آئی جہاں بولو کوئی قاتل بھی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو رسول کا گستاخ ہوگا اس کی موت کبھی، بولو بولو، اس کی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ حق و باطل کی رزم ہے، یہ چلے گی اور ہم اس پہ ڈٹیں گے، اور تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے رسول کا دفاع کریں گے
اور پھر ہمیں حوض کوثر پہ رسول کے ہاتھ سے پانی ملے گا. ایک مولوی مجھے کہتے ہیں، میرے سامنے ایک مولوی تقریر کر رہا ہے. ہاں جی ہاں جی نماز اثر کا ٹائم ہو گیا. وہ کہاں گیا؟ نہیں ایسے میں نے نہیں کرنا. وہ کہاں گیا جو مجھے کہہ کے گیا بھی 4:15 بجے ختم کر دیں؟ کرو. آپ کیوں بول رہے؟ نہیں مجھے پتا ہے نا آپ کیوں بول رہے. میں نے نہیں آپ ذمہ دار ہیں. نہیں امام جاؤں امام ہے تو پھر اس سے مشورہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے. نہیں میں نے نہیں اب کرنی. نہیں کرنی بالکل نہیں کرنی. تمہیں پتا میں رنگ لوں اور میں نے انکار کر دیا میں نے کرنی. چلو نہیں کرنی